بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام ما هو من شيعتنا إلا صديق شهيد. صلوات. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صدیق ہے اور شہید ہے. زید بن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے. انہوں نے سوال کیا وَأَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ وَهُمْ يَمُوتُونَ عَلَى فُرُشِهِمْ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے تمام شیعہ شہید ہوں جبکہ ان کی جو میجورٹی ہے اکثریت ہے وہ اپنے بستر پر مرتی ہے، یعنی نیچرل ڈیتھ مرتی ہے. امام نے جواب میں فرمایا اما تتلو کتاب اللہ کیا تم اللہ کی کتاب کی تلاوت تم نے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آمنوا باللہ والرسل اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک وہ شہید ہیں. یعنی خلاصتاً یہ کہ جس کے پاس حقیقی ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اہل بیت علیہم السلام پر، جو واقعی مومن ہے جو ایمان رکھے گا وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر نیچرل ڈیتھ ہی کیوں نہ مرے. گفتگو چل رہی تھی ایمان کی اور پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان کی منزل کمال کو طے کرنے کے لیے پروسیجر کیا ہے، کس طرح انسان اس پروسیجر کو فالو کرے تاکہ وہ ایمان کی اس منزل پر پہنچے کہ جس منزل پر اصحاب رسول تھے یا اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام تھے. کیونکہ اگر کوئی واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر کوئی واقعی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے دل میں یہ ایک ارمان ہوتا ہے، اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ وہ سلمان کی طرح بننے کی کوشش کرے، وہ ابوذر کی طرح بننے کی کوشش کرے، وہ میثم کی طرح بننے کی کوشش کرے، وہ شہداء کربلا کی طرح بننے کی کوشش کرے. بن تو نہیں سکتا لیکن کوشش کرے بننے کی، کم سے کم وہ کوالٹیز اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے. یا مثلا ابو حمزہ صومالی بنے، یا محمد ابن مسلم بنے، یا ہشام ابن حکم بنے، یا ابو ہاشم جعفری بنے. وہ افراد کہ جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں
اپنی خواہش کو، اپنی ڈیزائرز کو کبھی ترجیح نہیں دی. ان کے لیے صرف اور صرف جو چیز تھی وہ سامنے جو ان کا فوکس تھا، گول تھا، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام تھے. یقیناً ائمہ معصومین جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ اللہ کی معرفت بھی انہی کے ذریعے ہوتی ہے، رسول اللہ کی معرفت بھی انہی کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر ان کی معرفت. اسی لیے جو 10 سٹیجز کل ڈسکرائب کیے تھے، کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اگر آج بچوں سے پوچھے کہ کل 10 سٹیجز کون سے تھے جو کل یہاں موجود تھے تو شاید ان کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں وہ کلچر نہیں ہے کہ مثلا کوئی پوائنٹس نوٹ کی جائے، لکھی جائے. لیکن کل آپ کو جناب سلمان کی مثال دیا تھا کہ پیغمبر نے یوں پیٹھ تھپتھپائی اور کہا کہ اس کے قوم والے علم میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ اگر علم ثریا تک بھی پہنچ جائے گا تو وہاں سے اس کو کھینچ لائیں گے. یعنی ایرانی افراد اتنا علم میں آگے ہوں گے کہ اگر ثریا تک پہنچ گیا علم تو وہاں سے لے آئیں گے اس کو. اسی لیے وہاں آج یہ دستور ہے، آج بھی وہاں یہ دستور ہے. اگر آپ جائیں دیکھیں کہ چاہے مجالس کا ہی سلسلہ کیوں نہ ہو، اکثر جو جوانان ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نوٹس لکھتے رہتے ہیں، جو بھی ذاکر پڑھتا رہتا ہے. بہرحال یہاں ابھی فی الحال ایکسپیکٹ کرنا زیادہ ہو جائے گا. کچھ ایک صلوات پڑھ دیجیے. تکلیف و مالا یطاق اس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی رسپانسبلٹی بیانڈ کیپیسٹی. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. تو 10 سٹیجز تھے کہ جن کو ائمہ نے بتایا کہ یہ 10 مراحل ہیں. اگر انسان ایمان کے اس لیول پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اگر آپ اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیں تو آسان ہو جاتا ہے یاد کرنے کے لیے. پہلا ہے فرسٹ 2 ہیں یعنی معرفت و طاعت. معرفت اور طاعت. معرفت اور طاعت. معرفت یعنی ریکگنیشن اور طاعت یعنی اوبیڈینس. دوسرا ہے علم و عمل. نالج اور ایکشن ساتھ ساتھ چلے گی، علم و عمل. تیسرا ہے رضا و تسلیم، بلکہ یہ لاسٹ میں ہے، اس کے پہلے جو ہے وہ صبر و یقین. صبر ہے، یقین ہے. رضا و تسلیم یعنی انسان جو ہے وہ راضی ہو، تسلیم. اور ان 2 یعنی 4 پہلے تھے، 4 لاسٹ کے تھے. اور ان دونوں کے بیچ میں جو امپورٹنٹ لنک ہے، جو دونوں کو لنک کرتا ہے دو گروپس کو، وہ ہے ورع اور اجتہاد. ورع یعنی پائٹی اور اجتہاد یعنی ہارڈ ورک، اسٹرگل. یعنی اوپر جو 2 گروپس تھے، طاعت یعنی معرفت و طاعت، ریکگنیشن اور اوبیڈینس، اور علم و عمل، یہ 4 اوپر کے تھے. نیچے کے صبر و یقین اور رضا و تسلیم، یہ 4 ہو گئے. یعنی 4 اوپر 4 نیچے 8. ان دونوں کو بیچ میں جو چیز لنک کرتی ہے وہ ورع اور اجتہاد ہے، یعنی پائٹی اور ہارڈ ورک. جب آدمی ان سب چیزوں سے مل کر یہ منازل طے کرتا ہے، یہ سٹیجز طے کرتا ہے، تو ایمان کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جو سلمان کی منزل ہے، ابوذر کی منزل ہے اور دیگر اصحاب کی منزل ہے. تو آئیے چند باتیں ان سٹیجز کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے گا آج بتائیں گے، اور انشاءاللہ بقیہ اگر زندگی رہی تو کل، اگر اللہ نے توفیق دی تو. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. سب سے پہلا جو سٹیج ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے معرفت. معرفت جو حدیث میں ملتا ہے نور القلب ہے. یعنی انسان کا قلب، جو انسان کا دل ہے، یعنی دل یعنی یہ دل نہیں، جسمانی نہیں، روحانی دل. روحانی دل، اس کا روشن ہو جانا، اس کو روشنی ملنا. یعنی اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائے، اللہ اپنے نبی کو انٹروڈیوس کرائے بندے کو، اللہ اپنے امام کو انٹروڈیوس کرائے. اسے کہتے ہیں معرفت. جب یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے تو انسان کا دل روشن ہوتا ہے. اگر عام زبان میں سمجھانا ہے تو عام زبان میں کہیں گے حقیقی طور پر پہچاننا، یعنی واقعی ریکگنائز کرنا، واقعی پہچاننا. مثال کے طور پر حضرت علی کو ایسے لوگ تو پہچانتے تھے کہ یہ حضرت علی ہے. یہ کون ہے؟ علی ہے. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں.
یہ کس کے پوتے ہیں؟ عبد المطلب کے پوتے ہیں. یہ کس کے کزن ہیں؟ یہ رسول اللہ کے کزن ہیں. تو یہ تو خالی وہ جانتے تھے، صرف جانتے تھے، لیکن اصل پہچان علی ابن ابی طالب کی نہیں آئی تھی. علی ابن ابی طالب کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا وہ پہچان نہیں تھی. کیونکہ وہ پہچان نہیں تھی اس لیے دل میں محبت نہیں تھی، یعنی دل اس نور سے خالی تھا. وہ نور، وہ لائٹ جو اہل بیت کی پہچان کا نور تھا. اس لیے علی کچھ بھی کہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اہل بیت کچھ بھی کہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. جیسے ہم ہیں مثلا اگر حدیث پڑھتے کوئی اثر نہیں ہوتا، تعلیمات اہل بیت سے کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ان لوگوں پر کوئی مثلا اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن جو علی کو واقعی پہچانتے تھے وہ اس طرح منقلب ہو جاتے تھے، صرف علی ایک اشارہ کرتے تھے اور وہ پہچان جاتے تھے کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص جب تک کہ ہمارے اشارے کو نہ سمجھے ہم اس کا شمار علماء میں نہیں کرتے ہیں. لم يعد الرجل فقيها حتى لا يعرف یا حتى يعرف معارض کلامنا. لا يعد الرجل فقيها، اس بندے کو، اس شخص کو کبھی بھی فقیہ نہیں کہا جائے گا، اس کا شمار فقیہ اور علماء میں نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہمارا اشارہ نہ سمجھے. معارض یعنی کوڈز، یعنی اہل بیت کا کوڈ صرف بس اشارہ کی اور سمجھنا. یہ معرفت سے آتا ہے. جب انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، جب انسان کے دل میں اہل بیت کی پہچان ہوتی ہے، یہ معرفت بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے بارے میں یعنی یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ وزڈم ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دی گئی ہے اس کو خیر کثیر دیا گیا ہے. خیر یعنی گڈنس اور کثیر یعنی بہت زیادہ. تو جس کو بھی یہ حکمت دی گئی ہے اس کو بہت زیادہ نیکی دی گئی ہے. راوی نے امام سے پوچھا یہ حکمت کیا ہے؟ امام نے کہا یہ معرفت ہے، یہ خیر کثیر ہے. جو پہچان لے، جس کے دل میں آ جائے یہ محبت، یہ معرفت. اسی لیے جب امام سجاد علیہ السلام کو دربار یزید میں لایا گیا تو وہاں جو پہچاننے والے تھے وہ پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے، یعنی جاننے والے جانتے تھے. یزید بھی جانتا تھا، اس کے جو دیگر لوگ تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے. لیکن امام نے خطبہ شروع کیسے کیا؟ امام کا خطبہ کیسے شروع ہوا تھا؟ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی. جس نے مجھے پہچانا اس نے تو مجھے پہچان لیا. ومن لم یعرفنی، لیکن اب تک جس نے نہیں پہچانا فَأُعَرِّفُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، تو سنو میں اسے اپنے حسب و نسب سے پہچانواتا ہوں. اور پھر امام نے اپنی معرفی کرانا شروع کی. انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. انا ابن مدینہ و مروا، میں مدینہ کا بیٹا ہوں، میں مروا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، لیکن امام ان شعائر سے پہچانوا رہے ہیں، ان سمبل سے، وہ سائن سے کہ جس سے مسلمان کہلاتا ہے، جس سے مسلمان رسول اللہ کا احترام کرتا ہے، جس سے مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس سے مسلمان قرآن کا احترام کرتا ہے، جس سے مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تمام عبادتیں کرتا ہے. یہاں امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جس بنا پر سب عبادتیں کر رہے ہو میں اس کا بیٹا ہوں.
اگر تم اس کو نہیں پہچانتے ہو تو پھر مجھے نہیں پہچانتے ہو، اگر اس کو پہچانتے ہو تو جان لو میں اس کا بیٹا ہوں، اگر تم نے مجھے پہچانا اور اس کے بعد یہ کر رہے ہو۔ یزید کے دربار میں سناٹا، امام نے ایک ایک کی معرفی کروائی، ایک ایک کی معرفی کروائی، پہلے پیغمبر کی معرفی کروائی، انٹروڈکشن، معرفی یعنی انٹروڈکشن، پیغمبر کو انٹروڈیوس کیا، پھر اس کے بعد امام نے مولا کائنات کو انٹروڈیوس کیا، پھر جناب فاطمہ زہرا کو انٹروڈیوس کیا، پھر امام حسن مجتبی کو انٹروڈیوس کیا، پھر اپنے والد امام حسین شہید کو انٹروڈیوس کیا، سب کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد پھر امام نے اپنا انٹروڈکشن شروع کیا۔ جیسے ہی امام اپنے تک پہنچے کہ یزید کے دربار میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ رونے لگے، مشیروں نے مشورہ دیا کہ رکوا دو اسے، ورنہ ابھی اسی وقت بغاوت ہو جائے گی۔ تو مؤذن سے کہا کہ اذان دو، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مؤذن نے اذان دینا شروع کی امام خاموش ہو گئے، لیکن جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، امام نے کہا مؤذن خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ پھر یزید کی طرف بتا یہ محمد یہ کس کا جد ہے، یہ محمد کس کے جد ہے، یہ میرے جد ہے یا تیرے جد ہے؟ یہ معرفی تھی۔ امام دنیا پر حجت تمام کر رہے تھے، امام دنیا کے لیے واضح کر رہے تھے کہ دیکھو اسے کہتے ہیں معرفت، امام انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ معرفت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں جتنی معرفت کی امپورٹنس ہے اتنی کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اسی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اسی معرفت کے لیے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا آیت قرآن کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا کاہے کے لیے، مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لِيَعْبُدُونَ یعنی لِيَعْرِفُونَ، عبادت کریں یعنی مجھے پہچانے۔ کیوں؟ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب وہ اللہ کو پہچانیں گے تب وہ اللہ کی صحیح عبادت کریں گے۔ بغیر پہچان کے عبادت نہیں ہوتی ہے، ابھی ثابت کریں گے، بغیر پہچان کے عبادت نہیں ہوتی ہے، بغیر پہچان کے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، کسی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں بغیر پہچان کے۔ بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، ایک وہ جاہل جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور دوسرا وہ عالم جو علم کی گہری باتیں، جو ڈیپ باتیں وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے۔ سب باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، کیپیسٹی دیکھ کے بتائی جاتی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلیں دیکھ کر ان سے گفتگو کرو، عقل کے لیول سے، اس سے زیادہ نہیں۔ کل آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا نا جناب سلمان کا واقعہ، جناب ابوذر کا، کہ اگر ابوذر سلمان کے علم سے واقف ہو گئے ہوتے تو مولا کائنات کہتے ہیں جناب ابوذر سے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے گا کہ سلمان کا کیا لیول ہے تو کیا کہا کہ تم کہو گے رحم اللہ قاتل سلمان، اللہ سلمان کے قاتل پر رحم کرے۔ یہ لیولز کی بات ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ جاہل کہ جس کو معرفت نہیں ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور تاریخ میں اس کی مثال گزر چکی جو پچھلے سال عرض کیا تھا، اس لیے اس کو پورا نہیں دہرائیں گے، صرف مختصراً ایک لائن میں۔ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ جنگ صفین میں جب سامنے دشمن نے قرآن بلند کر دیا تھا تو یہ وہ جاہل جو علی کو نہیں پہچانتے تھے کہتے علی یہ مسلمان ہے، تم ان سے جنگ کر رہے ہو، ان سے جنگ مت کرو، یہ مسلمان ہے۔ علی نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مجھ سے لڑنے آئے ہیں۔ کہا نہیں علی روکو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ معرفت نہیں تھی۔
قول پیغمبر سنا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور حق والحق یدور حیث دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی پھرتے ہیں پیچھے پیچھے حق پھرتا رہتا ہے. پیغمبر کا قول ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جہاں جہاں علی گھومتے ہیں وہاں وہاں حق گھومتا ہے ساتھ ساتھ. علی معیار ہے. لیکن یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں علی وہ دیکھو انہوں نے قرآن بلند کیا. علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے جس کو یہ بلند کر رہے ہیں، یہ صرف چند اوراق ہے. قرآن وہ نہیں ہوتا، قرآن وہ ہوتا ہے جو گلے سے نیچے اترتا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن. لیکن لوگوں نے بہرحال جو کیا سو کیا، حتیٰ کہ بات وہاں تک پہنچی کہ انہی لوگوں نے علی کو شہید کیا، انہی لوگوں نے علی کو شہید کیا. تو معرفت جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ ہے معرفت، جو ایم ہے کریشن کا. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، فَإِذَا عَبَدُوهُ، جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. استغنوا عن عبادت من سواہ، وہ مستغنی ہو جائیں گے، وہ نیڈلیس ہو جائیں گے دوسروں کی ورشپ سے، دوسروں کی عبادت سے. ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا. تو یہ معرفت اتنی اہم چیز ہے کہ حدیثوں میں ہمارے یہاں تاکید ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کرو معرفت حاصل کرنے کے لیے، معرفت کے لیے، کیونکہ اس سے اہم کوئی چیز نہیں، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اس سے بہتر کوئی فضیلت نہیں. اب حدیث سن لیجئے جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صلوات پڑھ دیجئے. فرماتے ہیں بعضکم اکثر صلاۃ من بعض، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لذت ملتی ہے نماز سے، اور واقعی وہ بڑے اچھے نمازی ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز میں تھوڑا کوتاہی محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا اتنا دل نہیں کرتا ہے، واجب کرتے ہیں تھوڑا بہت نافلہ کرتے ہیں بس. تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسرے مومنین سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں. وَبَعْضُكُمْ أَكْثَرُ حَجًّا مِنْ بَعْضٍ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ حج کرتے ہیں، ان کو حج میں لطف آتا ہے. ان کو نماز میں اتنا لطف نہیں آتا لیکن حج میں زیادہ لطف آتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال حج پر جائیں اور خلوص سے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، امام زمانہ کی محبت میں جاتے ہیں کہ شاید امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. امام زمانہ ہر سال حج میں آتے ہیں، حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ ہر سال حج میں رہتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. تو شوق میں جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے، یہ ایک شوق ہے. تو امام فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو حج کا زیادہ شوق ہے، وہ زیادہ حج کرتے ہیں. وَبَعْضُكُمْ أَكْثَرُ صَدَقَةً مِنْ بَعْضٍ، کچھ ایسے جو پیسے میں جو صدقہ جو دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، وہ دوسروں سے زیادہ خمس نکالتے ہیں، دوسروں سے زیادہ زکات دیتے ہیں، دوسروں سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں. پورا جو واجبات ہے وہ تو کرتے ہی ہیں خمس و زکات، اس کے علاوہ وہ خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. جتنا ہے ان کے پاس وہ کوشش کرتے ہیں دے دیں. یہ ان کا نیچر ہے. کیونکہ کچھ بخیل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس رکھا رہتا ہے لیکن دیتے نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ رکھا ہے لیکن دیں گے نہیں. اگر کہ آپ کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، کہتے ہیں بس دے دیا نا. خمس آپ دیتے ہیں نہیں، خمس نہیں. ابھی ہم ایسی کبھی کبھی چیریٹی کر لیتے ہیں، اس کو خمس سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو. انکم ٹیکس بھرتے ہیں، ہاں وہ تو بھرنا پڑتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے چیریٹی کی تو اسی کو شمار کر لو انکم ٹیکس میں. کہا نہیں وہ تو پھر گریبان پکڑ لے گا. تو یہاں گریبان نہیں پکڑا جائے گا، یہاں تو اور زبردست پکڑا جائے گا. تو یہاں دین کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ چلتا ہے. دین کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ دنیا کے معاملے میں نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ خمس نہیں دیتے ہیں. کچھ لوگ خمس دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے ایڈجسٹمنٹ خمس میں ہی ہو جائیں. بھائی مولانا کو پیسہ دینا ہے تو خمس میں ہی ایڈجسٹ کر لیا.
سید ہیں تو سہم سعادت دے دیا. ابھی اپنی جیب سے کون دے؟ یہ بھی دین کا ہی کام ہے. یہ غلط ہے. وہ تو مستحقین کو جائے گا. یہاں تو آپ نے اپنے گھر میں مجلس کروائی تو اس کا دیجئے. یہ نہیں کہ سہم سعادت میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. سہم سعادت میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا, یا دوسری ایسی چیزوں میں ایڈجسٹ کر لیا. نہیں, الگ سے خرچ کریے. بہرحال لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے, جو پیسہ ہے سب نکال کے خرچ کر دیتے ہیں, فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس معاملے میں خرچ کرتے ہیں, بہت اچھے. وَبَعْضُكُمْ أَكْثَرُ صِيَامًا مِنْ بَعْضٍ, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو روزہ دوسروں سے زیادہ رکھتے ہیں, 3 مہینہ روزہ رکھتے ہیں. ایسے بھی مومنین موجود ہیں. رجب, شعبان, رمضان, ایام 20 میں رکھتے ہیں, 13, 14, 15, بڑی فضیلت ہے. لوگ ہیں ایسے, اسی بمبئی میں لوگ ایسے ہیں, بہت روزہ رکھتے ہیں, روزہ ہی رکھتے رہتے ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں واقعی خلوص سے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نماز دوسرے سے زیادہ پڑھتے ہیں, جو روزہ دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے, حج دوسرے سے زیادہ کرتے ہیں, صدقہ دوسرے سے زیادہ ہوتے ہیں, سب کچھ ایسے. تھوڑا آگے تشریف لائیے, تھوڑا آگے لے آئیے, ایک صلوات پڑھ دیجیے. لیکن ان سب پر, یہ جتنی عبادتیں ہیں سب پر ترجیح کس کو ہے؟ سب سے بیسٹ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں افضلکم افضل معرفتن, سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کی معرفت سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ معرفت ہے. اب معرفت کیسے زیادہ ہوگی اس کا بھی طریقہ. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام فرماتے ہیں, معاف کریے گا, امام باقر علیہ السلام نے چھٹے امام سے وصیت کی. امام باقر علیہ السلام نے چھٹے امام سے, امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, اعرف منازل شیعتنا علی قدر روایتہم و معرفتہم. اے میرے فرزند, اگر شیعوں کی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ کس کی پوزیشن زیادہ ہے, تو دیکھو کہ ان میں سے شیعوں میں کس کے پاس ہماری روایات کا, ہماری حدیثوں کا علم زیادہ ہے اور ہماری معرفت ہے. تم چیک کر لو. یعنی نماز کے ذریعے نہیں, روزے کے ذریعے نہیں, حج کے ذریعے نہیں, صدقہ کے ذریعے نہیں, کسی اور چیز کے ذریعے نہیں, بلکہ کس چیز کے ذریعے؟ معرفت کے ذریعے. تم دیکھو کس کے پاس معرفت ہے. اور معرفت کیا؟ امام فرماتے ہیں روایت اور معرفت. روایت یعنی ہماری حدیثیں, ہمارے اقوال, ہماری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں, دیکھو کتنا وہ جانتے ہیں. اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کی منزلت زیادہ. اس سے پہلے ہم ابھی خدمت میں عرض کر چکے گزشتہ سالوں میں, لیکن پھر بھی جوانوں کے لیے ریپیٹ کر دیں تاکہ ان کو یاد رہے کہ محمد ابن ابی عمیر کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی 70,000 حدیثیں یاد تھی, بائی ہارٹ 70,000 حدیثیں. اور امام کے انتقال کے بعد وہ گلی گلی کوچا کوچا پھرتے تھے اور شہروں میں جاتے تھے, الگ الگ شہروں میں, اور جا کر بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے تھے اگر کسی نے آل محمد سے ایک حدیث سنائی تو میں 25 سونے کے سکے اس کو دوں گا. ایک حدیث, ایسی حدیث جو مجھے نہیں معلوم ہے. یعنی حدیث جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا, اگر کوئی ایک حدیث سنا دے جو مجھے نہیں معلوم ہے تو میں اس کو 25 سونے کے سکے دوں گا, کیونکہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, بہت پیسے والے تھے. ایک حدیث اگر کوئی سنا دے تو لوگ آتے تھے بازار میں جمع ہوتے, محمد ابن ابی عمیر ہیں, جتنا جس کے پاس خزانہ تھا حدیث کا سب لے کر آتے تھے. بھائی پیسہ تو سب کو پیارا ہے, تو لوگ آتے تھے, ہم نے ایک حدیث سنی ہے, قال جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام, شروع کیا. جیسی حدیث شروع کی تو محمد ابن ابی عمیر اس کو کمپلیٹ کرتے تھے, یہی کہنا چاہتے ہو, ہاں یا نیکسٹ, تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا جاتا تھا. 70,000 حدیثیں, ایسا لیول. محمد ابن ابی عمیر کے علاوہ محمد ابن مسلم امام کے صحابی تھے,
30,000 حدیثیں امام نے محمد ابن مسلم کو دی. ایسا لیول تھا معرفت کا. دیکھیے لوگ ایک دم کلوز تھے امام کے. دیکھیے کیسے لوگ تھے. معصوم نہیں تھے یہ لوگ. یہ معصوم نہیں تھے. صرف امام سے اتنی محبت تھی. تو امام نے کہا محمد ابن مسلم یہ 30,000 حدیثیں میں دے رہا ہوں, یہ صرف تمہارے لیے, کسی کو بتانا نہیں. یا ابو حمزہ یہ صومالی غلام تھے, مفسر قرآن تھے. جابر ابن عبداللہ انصاری, امام نے ان کو 10,000 حدیثیں دی کہ یا تقریباً اس سے بھی زیادہ ہے, ابھی ایگزیکٹ اگر جابر کی یاد نہیں ہمیں. جابر کو حدیثیں دی, اگر جہاں تک ابھی میموری ساتھ دے رہی ہے تو 70,000 حدیثیں جابر کی بھی تھیں. کہ امام نے کہا جابر یہ 70,000 حدیثیں تمہارے لیے, یہ کسی سے بتانا نہیں. تو جابر کے لیے اتنا یہ ڈیفیکلٹ تھا کہ اپنے پاس رکھنا, کہ جابر بالکل تڑپتے رہتے تھے کس کو بتاؤں, لیکن امام نے منع کیا تھا تو کسی کو بتا نہیں سکتے تھے. تو ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس آئے جابر, کہنے لگے مولا یہ حدیث دی گئی ہے مجھے 70,000 حدیثیں, لیکن میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا, تو کیا کروں. امام نے کہا جاؤ اور کنویں میں تم آواز دو, صدا دو اور چلاؤ, اس حدیث کو ہلکی کرو تاکہ تمہارا پیٹ تھوڑا ہلکا ہو, کیونکہ دل بھاری ہو جاتا تھا نا. اتنا علم, یہ علم کی باتیں ہیں. جو اس میدان میں ہے وہ یہ بات زیادہ بات سمجھ سکتا ہے. کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے, امام فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات یہ خاص ہماری اسرار ہے, ہر آدمی ہر بات ہضم نہیں کر سکتا. تو امام نے فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو معرفت رکھتا ہے. یہاں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کس کے پاس معرفت زیادہ ہے اور ہماری روایتیں زیادہ ہیں. اب معرفت کیا ہے؟ معرفت کے بارے میں امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ, اب اس جملے پر غور کریے گا پوری توجہ کے ساتھ. فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَةِ, معرفت کہتے ہیں کہ حدیث کو پورا ابزارب کر لینا, حدیث کو ابزارب کر لینا. حدیث پڑھنا اور سنانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, حدیث کو ابزارب کرنا, حدیث کو جذب کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے. فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَةِ وَبِالدِّرَایَةِ لِلرِّوَایَةِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیثوں کو ابزارب کرتا ہے تو وہ ایمان کے ہائی سٹیج پر پہنچتا ہے. ہائی سٹیج پر حدیثوں کو ابزارب کرنے سے. حدیثوں کو ابزارب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیثوں کو ابزارب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے. یعنی 2 لیولز ہوتے ہیں یا 3 لیولز کہیے. پہلے پڑھا اس کو, پڑھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سمجھا, اور پھر تیسرا لیول سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا. اگر خالی پڑھ لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو ٹائپسٹ ٹائپ کر رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے, کیونکہ ٹائپسٹ جو عام طور سے جو لوگ ٹائپ کرتے ہیں نا, پہلے کے زمانے میں کتابت کرتے تھے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا تھا, کوئی بھی چیز لکھ دیتے, ان کا پروفیشن ہی تھا کتابت. اسی لیے عربی میں کہاوت بھی ہے الکاتب کل حمار, کاتب جو ہوتا ہے وہ حمار کی طرح ہوتا ہے. حمار آپ سمجھتے ہیں نا, گدھا. کیوں اس لیے کہا جاتا ہے, یعنی کسی توہین نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے مثال دی. سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے نا, نماز جمعہ پڑھتے ہیں. سورہ جمعہ کی آیت کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جن کو توریت دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو حمل نہیں کیا, یعنی اس کو ابزارب نہیں کیا, تو ان کی مثال ویسے ہی جیسے گدھے کی ہے جو بہت ساری کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں. اگر گدھے پر آپ اس اصول کافی کتاب الایمان والکفر یعنی جو اخلاق کی کتاب ہے, اگر آپ اس کو رکھ دیں گے تو گدھے کا اخلاق نہیں اچھا ہو جائے گا کہ آپ نہیں, آپ آواز آہستہ نکالیں. اصول کافی اوپر رکھی ہوئی ہے, گدھے کا اخلاق نہیں اچھا ہوگا, گدھا تو گدھا ہی رہے گا, اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے.
اسی لیے یہاں کہا گیا کہ درایا ہونا چاہیے، صرف روایہ نہیں، صرف بیان کرنا نہیں. اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ حدیث تدری ہے خیر من الف حدیث تروی ہے. تم ایک حدیث اگر اچھے سے درایا کر لو تو وہ 1000 حدیث کے برابر ہے جس کو تم خالی نقل کرتے ہو، جس کو خالی بول رہے ہو. 1000 حدیث، اور ایک حدیث اچھے سے پڑھ لو، سمجھ لو. تو یہ طریقہ ہے. اور پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب علی میں دیکھا ہے کہ ہر انسان کی قدر و قیمت وہ ہوتی ہے کہ جتنا اس کا علم ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے علم کی بنا پر ہے. جتنی اس کی معرفت ہے اس سے زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس مثلا لاکھوں کروڑوں ہو جائے، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اسلام اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یعنی ہے مومن ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں درجات کی بات آتی ہے تو درجات میں کوئی درجہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے. ہمارے معاشرے کی بات نہیں کریں، معاشرے کا سسٹم الگ ہے. معاشرے میں کوڑی کے جہاں میں نقش و نگین ہے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد ہیں شعر شاعری میں، اس لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، غلط تو نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہمارا میدان نہیں ہے. کوڑی کے نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کوڑی کے جہاں میں نقش و نگین ہے اور کوڑی نہیں تو کوڑی کے بس 3 ہے. یعنی جو کچھ نقشہ ہے بس پیسے کا ہے، اور اگر پیسہ نہیں تو پھر 3 ہے، بس چھٹا گنتے رہیے. یہ سوسائٹی کا حال ہے. لیکن اسلام کا یہ حال نہیں ہے. اسلام میں جو منزلت ہے وہ علم و معرفت کی ہے. اسلام میں اس کی ہے. اسی لیے جب قمبر پیسہ لے کر آئے تو مولا کائنات نے بھگا دیا. قمبر تم پیسہ لے کر آئے ہو؟ کہا مولا حلال طریقے سے جمع کیا ہوں، جو آپ نے دیا تھا سنبھال کے رکھا، بھاگ جو ادھر سے. مولا کائنات نے بھگا دیا. تم کیا سمجھے ہماری تعلیمات سے، ہماری ٹیچنگ سے؟ کیا سمجھے پیسہ جمع کرنا؟ جاؤ ادھر سے. تم کو پورے کوفہ میں کوئی فقیر نہیں ملا، تم کو پورے کوفے میں کوئی غریب نہیں ملا، کوئی مسکین نہیں ملا، تم پیسہ جمع کر رہے تھے. قمبر سمجھ گئے بھئی معرفت کے درجے پر تھے قمبر. جا کر سب پیسہ بانٹ کے آ گئے. مولا سب بانٹ دیا، اب کچھ نہیں کہا. اب صحیح کیا. تو یہ تعلیمات اسلامی، لیکن بہرحال 2 الگ الگ چیزیں ہیں. معرفت ایک اہم چیز ہے، بہت ہی اہم. اور اگر معرفت ہے تو سب کچھ ہے. لیکن کیسے پتہ چلے معرفت ہے؟ تو معرفت کا تعلق عمل سے ہے. عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پاس معرفت ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے انٹرٹوائنڈ ہیں، ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اگر معرفت حاصل ہوئی تو عمل بہتر ہوا. جب عمل بہتر ہوا تو معرفت بڑھی، معرفت بڑھی عمل اور بہتر ہوا، اور عمل بہتر ہوا اور معرفت بڑھتی گئی. اور دونوں چیز جیسے گھٹتی گئی ویسے گھٹتی گئی. عمل گھٹا معرفت گھٹی، عمل گھٹا معرفت گھٹی، معرفت گھٹی عمل گھٹا. تو دونوں کا تعلق. اسی لیے امام فرماتے ہیں لا يقبل عمل الا بمعرفت. عمل کبھی ایکسپٹ ہوگا نہیں بغیر معرفت کے. اگر معرفت نہیں ہے تو عمل ایکسپٹ نہیں ہوگا، چاہے جتنا کوئی کتنا عبادت کر ڈالے. لیکن اگر اللہ کو ہی نہیں پہچانا جس کی عبادت کر رہا ہے تو ایسے عمل کا فائدہ کیا؟ نماز پڑھو، کس کے لیے پڑھ رہا ہو؟ کس کے لیے پڑھ رہا ہو؟ اس کو پہچانو تو صحیح. رسول کی رسالت کو سمجھو تو صحیح، رسول کی عظمت کو سمجھو تو صحیح، رسول کے مقامی نورانی مقام کو سمجھو تو صحیح، مقام نورانی کو سمجھو تو صحیح. تب تو رسالت سمجھ میں آئے گی. امام کو سمجھو تو صحیح، اس کے بعد باقی سب چیز ہوگی نا. تو یہ معرفت ہے. ولا معرفت الا بعمل. اور معرفت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہیں ہو. مثلا حدیث ہم آپ کو 100 سنا دیں کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، دیکھیے نماز پڑھا کریے، بڑی اہم چیز ہے، اور سینکڑوں حدیث سنا دی نماز شب کی اہمیت پر، اور خود سو رہے ہیں، تو
تو کسی نے کہا بھائی آپ نے حدیث سنائی، نماز شب پر خود نہیں پڑھا، وہ ہم سنانے کے لیے کریں، دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے وہ عمل دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ایسی معرفت کسی کام کی نہیں ہے۔ معرفت وہ ہوتی ہے جو عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ ومن عرف، جس نے معرفت حاصل کر لی، دلت ہو معرفتہ علی العمل، یعنی جس کو حقیقی معرفت ہوئی تو یہ معرفت اس کو دلالت کرے گی، اس کو گائیڈ کرے گی عمل کی طرف، بتائے گی کہ دیکھو یہ عمل ہے، اس کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور جس کو معرفت نہیں ہوئی تو اس کا کوئی عمل نہیں، کوئی ایکشن اس کی صحیح نہیں ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو۔ مثلا کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یعنی پورے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں ہم اخباری ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے اخباری کی۔ کیا کرتا ہے اخباری میں بھائی؟ ہم لوگ تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ خود مجتہد ہیں؟ نہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں۔ قول معصوم پر عمل کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ کتنا قول معصوم آپ نے پڑھا ہے؟ کتنی حدیثوں کتابوں سے واقف ہیں؟ کتب اربع پڑھی ہے آپ نے؟ کتب اربع کے نام جانتے ہیں؟ یہ تو آج پہلی بار آپ سے سن رہے ہیں۔ یہ حقیقی مناظرے کی بات کر رہے ہیں، ہاں حقیقی مناظرے کی بات کر رہے ہیں، ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اخباری ہیں۔ ہو سکتا ہے اب تک وہ اخباری سمجھ رہے ہیں، جو اخبار زیادہ پڑھتا ہے اس کو اخباری کہتے ہیں۔ نیوز پیپر، روز ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے جو ڈیلی نیوز پیپر اس کو پڑھے تو اخباری ہو گئے۔ اب جو اخبار پڑھے اس کو پھر تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتب اربع پڑھا ہے؟ نہیں، نام بھی نہیں جانتے۔ پھر یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا؟ نہیں، فلاں صاحب نے کہا کہ غلط ہوتا ہے تقلید کرنا، فلاں صاحب نے کہا غلط ہے تقلید کرنا، آپ نے ان کی تقلید کر لی۔ فلاں صاحب نے کہا غلط ہے تقلید کرنا، آپ نے ان کی تقلید کر لی، اور جو مرجع ہے دنیا کا، سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے، اب اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ اخباری اصولی علماء کے درمیان ایک بحث تھی، بڑے بڑے علماء کے درمیان ایک بحث تھی، جس میں عوام الناس کو نہیں جانا چاہیے، علماء تک رہنے دینا چاہیے۔ جو بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اس میں بڑوں کو ہی رہنے دیجیے، بچوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ آدمی کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دیکھ کر بات کرنا چاہیے، عقل مند وہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کہنے لگے کہ وسائل الشیعہ تو معتبر نہیں ہے، ارے بھائی ہم اپنی حیثیت تو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ میں نے کنکڑ کے ساتھ موتی جمع کیے ہیں۔ آپ نے بہار الانوار پڑھی ہے؟ کہاں لکھا علامہ مجلسی نے؟ کہاں یہ چیز؟ کہیں نہیں، بس خالی بول رہے ہیں۔ بولنے سے مطلب ہے تاکہ دو چار اگر جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ان کے سامنے اپنی علمیت ظاہر کرتے ہیں، بہت پڑھے لکھے بھائی، یہ بہار الانوار پہ کمنٹ کر رہے تھے، بڑے پڑھے لکھے صاحب۔ تو انسان عقل مند ہوتا ہے جو اپنی حیثیت دیکھ کر گفتگو کرتا ہے، کیا اس کا لیول ہے، اس لیول کے حساب سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، حقیقی معرفت وہ ہے جو اس کو عمل کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر حقیقی معرفت نہیں ہے اور صرف اس کا علم، اس جملے پر غور کریے گا، مولا کائنات کا جملہ ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے، اس کا علم صرف کتابی علم ہے تو یہ علم اس کی گمراہی کا سبب بنے گا، یہ علم اس کو گمراہ کرے گا۔ اگر علم اس کے دل میں نہیں اترا ہے، اگر اس نے اس کو ابزارب نہیں کیا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں رب معرفت عدت الی تضلیل، اکثر معرفت ایسی ہوتی ہے جو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے مل جائیں گے، بہت سارے ایسے ملیں گے، پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کے میدان میں زیرو ہیں۔
ہم شعر بار بار سناتے ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کے لیے. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. یعنی ایسی کتابوں کو ضبط کر لینا چاہیے، کانفسکیٹ کر لینا چاہیے کہ جس کو پڑھ کے بیٹا باپ کو سمجھے کہ بیٹا یعنی میرا باپ تھوڑا پاگل ہو گیا ہے، یہ پاگل جیسی بات کر رہا ہے. ڈیڈی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ڈیڈی آر یو کریزی. باپ سے بات کر رہے ہیں، یہ جملہ باپ کے لیے یوز کر رہے ہیں. یہ سمجھ بھی نہیں رہا کس سے بات کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کتاب ہے، ایسی نالج ہے تو چھوڑ دیجئے، پڑھیے وہ چیز جو عمل کی طرف لے کر جائے، جو دل کو نورانی کرے، روشن کرے. اگر دل روشن نہیں ہو رہا ہے، اگر وجود روشن نہیں ہو رہا ہے، وجود پورا ایگزسٹنس اگر نورانی نہیں ہو رہا ہے، جملے پر غور کریے گا، اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، معصومین کا قول ہے. اگر وجود ایگزسٹنس اگر ایلیومینیٹڈ روشن نہیں ہو رہا ہے تو ایسی نالج وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے. وجود کیسے روشن ہوتا ہے؟ وجود ایسے روشن ہوتا ہے کہ جب انسان کی شخصیت ایسی بن جائے کہ ارد گرد لوگ اس کو دیکھ کر اس سے روشنی حاصل کریں، لوگ دیکھ کر سمجھے، اس کے عمل کو دیکھ کر سمجھے کہ دیکھو اگر ہونا ہے تو ایسے بنو. یہ سب ایمان اور معرفت کی بات چل رہی ہے. ایمان اور معرفت. کل بتایا تھا وہ کہ سلمان ابو ذر کے ساتھ بیٹھے کچھ بول نہیں رہے ہیں، اپنا کام کیے جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ابو ذر دیکھ کر گھبرا رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ابو ذر اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اور ابو ذر کون ہے؟ جو 9th لیول پہ ہے، اور ہم لوگ ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا، پہلا لیول بھی نہیں ہے. تو جب بات کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے تو پھر کیوں کمنٹ ہر چیز پہ پاس کریں؟ یہ بات ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سال بھر وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، تو اس لیے دل بھر جاتا ہے تو بول دینا پڑتا ہے کہ واقعی دین مظلوم ہے. دین ایسی چیز ہے جس میں ہر آدمی کمنٹ کرتا ہے. اگر آپ نائی کی دکان میں چلے جائیں نا، جو بال کاٹ رہا ہو، تو وہ بھی بال کاٹتے کاٹتے دین پر کمنٹ کرے گا، اپنی رائے پیش کرے گا. جو بازار میں سبزی بیچ رہا ہو وہ بھی اپنی رائے پیش کرے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. واقعی دین غریب ہے. اور حدیث میں ملتا ہے ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی تھی اور ان قریب واپس اسلام پھر غریب ہوگا. اسلام پھر غریب ہوگا. ہر آدمی اپنا کمنٹ پاس کر رہا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے، جس کو دیکھو اپنی رائے پیش کر رہا ہے. کیوں؟ فریڈم ہے نا، کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ آگے پکڑ کے منہ بند کریں گے، خاموش ہو گئے، دین کا معاملہ تمہارا نہیں ہے، اپنے دھندے کی بات کرو. کوئی روکنے والا نہیں. اس لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی بولتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ غربت. ایک صلوات بھیج دیجیے. ایک بابا سے بلند صلوات بھیجیے. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انکم لا تکونون صالحین، تم اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتے. صالح یعنی رائچس، عمل صالح کرنے والے. عمل صالح کرنے والے. نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں جب لاسٹ سلام بھیجتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی دنیا کا ہر مسلمان صالح بندوں پر سلام بھیجتا ہے. تو صالح بندوں کی بڑی اہم پوزیشن ہے، بڑا مرتبہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم صالحین کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. صالحین کا لیول لوئسٹ لیول ہے. تم صالحین کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے حتی تعرفو، جب تک کہ تم کو معرفت نہ ہو. جب تک کہ معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک تم صالحین کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے.
ولا تعرفون حتی تصدقوا، اور معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تصدیق نہ کرو. تصدیق یعنی کیا؟ اس پہ سٹیمپ لگاؤ، اس کو ویریفائی کرو. ویریفائی کیسے کریں گے؟ عمل کے ذریعے ویریفائی کریں گے. مثلا ایک حدیث پڑھی. اب یہاں ایک سلوات پڑھ دیجیے، دو اہم باتیں بیان کر دیں. ایک تو کل آخری مجلس ہے، کل لاسٹ ہے، یہ ایک تھی. دوسری بات، کل ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جو ابھی اس وقت ذہن میں یاد آ گیا، اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیں کہ کل ہم نے کہا تھا کہ اگر ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے سٹیپس لیں، کیونکہ بڑے سٹیپس لینے والا پھر جلدی گر جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں، بیبی سٹیپس، اور چھوٹے چھوٹے قدم لیکن کنسسٹنٹلی لے کر آگے بڑھتے رہیں. کل یہ عرض کیا تھا ابھی خدمت میں، اور کہا تھا کہ اگر نماز شب بھاری ہے، اگر نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکتے، ایک دم کلیئرلی کہا تھا، اگر نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو کم سے کم نماز عشاء کے بعد جو 2 رکعت نافلہ ہوتی ہے اس کو پڑھ لیجیے. اس کو بھی نماز وتر کہتے ہیں، اس کو بھی نماز وتر یعنی 1 رکعت ہوتی ہے. تو اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے، یعنی وتر یعنی یہ وتر اور وہ وتر، یعنی اس وتر کو نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. نہیں، وہ الگ ہے، وہ نماز شب ہے، وہ شفع کے بعد ہوتی ہے وتر. یہ نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو 2 الگ الگ چیزیں. ایک سلوات پڑھ دیجئے. تو جب تک کہ تصدیق نہیں کرو گے، یعنی جو معرفت حاصل کی ہے اس پر عمل نہیں کرو گے، اس پر مہر نہیں لگاؤ گے، اس وقت تک کہ معرفت حاصل نہیں ہوگی. وَلَا تُصَدِّقُونَ حَتَّى تُسَلِّمُوا، اور تم اس وقت تک تصدیق نہیں کر سکتے، ویریفائی نہیں کر سکتے، مہر نہیں لگا سکتے جب تک کہ پوری طرح سبمٹ نہ کرو، جب تک کہ قرآن کے سامنے پوری طرح سبمٹ نہ کرو، جب تک کہ حدیثوں کے سامنے پوری طرح سبمٹ نہ کرو. اس کے سامنے یہ سب مت کہو کہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں. جب تک کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی ہم عمل نہیں کریں گے. یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آتی، یہ تو غلط بات ہے، وہ چیز غلط ہے. نہیں، ضروری نہیں کہ ہر بات ہمارے عقل میں بیٹھے. ہماری عقل اتنی بلند نہیں ہے کہ سب چیز کو سمجھنے لگے. ہماری عقل اتنی ہائی نہیں ہے کہ ہر چیز کو سمجھنے لگے، اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. تو جب ہماری فیلڈ نہیں تو اس طرح کے کمنٹس نہ کریں. تو اس لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب لاسٹ پوائنٹ آج کی یہ ہے کہ کس طرح اس معرفت کو حاصل کریں، اور یہ ہے کہ جو بتایا کہ امام فرماتے ہیں، مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام دونوں سے یہ حدیث ہے، ایک دم سمپل حدیث ہے. اگر آپ 2 بار 3 بار سن لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. حدیث کیا ہے؟ لقاح المعرفت العلم. بس 3 ورڈ ہے اس کے اندر. لقاح ہوتی ہے اس میں لاسٹ میں، لقاح المعرفت العلم. لقاح یعنی ٹو سو دا سیڈز، یعنی بیج بونا. معرفت کے بیج کیسے بوئے جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں علم سے. علم سے. علم ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے معرفت کے بیج بوئے جاتے ہیں. اگر آپ علم حاصل کرتے رہیں گے تو معرفت ہوگی. کس طرح علم حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کے آگے کی جو بحث ہے انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو اس پر گفتگو ہوگی. آج چوتھے امام کی شہادت کی شب ہے، 25 محرم کی شب ہے، اور اس امام کی شہادت کی شب ہے کہ جس کو اس طرح زندگی بسر کرنی پڑی کہ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک امام جاسوسوں سے گھرے ہوئے رہتے تھے. امام کی پوری زندگی 40 سال میں کوئی صحابی نہیں تھا سوائے 4 آدمیوں کے. صرف 4 آدمی امام کے، 4 صحابی تھے پوری زندگی میں. بقیہ جتنے لوگ آ کے محفل میں بیٹھتے تھے سب زیادہ تر جاسوس ہوتے تھے، یا تو صرف یا آشنا ہوتے تھے جو آ کر مل کر چلے جاتے تھے. صحابی کوئی نہیں تھا. کوئی ایسا نہیں تھا جو حقیقی طور پر امام کی معرفت رکھتا ہو. اور امام کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں کوئی جاسوس نہ ہو. اس لیے امام نے وہ طریقہ کار اپنایا معرفت عطا کرنے کا کہ جس سے کوئی حکومت ان کو روک نہیں سکتی تھی، اور وہ طریقہ تھا دعا کا. امام نے دعا کے ذریعے معرفت پہنچائی لوگوں تک. دعاؤں کے ذریعے امام نے تعلیم دی کہ دیکھو یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ معرفت کا یہ ہے، دعا پڑھتے رہو،
مناجات کرتے رہو 40 سال تک. 40 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. 40 سال تک امام زین العابدین علیہ السلام صرف 2 کام کرتے تھے زیادہ تر, صرف 2 کام زیادہ تر. ایک, یا تو دعائیں پڑھتے تھے, مناجات کیا کرتے تھے تاکہ اصحاب کو اس کی تعلیم مل جائے, اور دوسری چیز جو کرتے تھے وہ گریا کرتے تھے, روتے رہتے تھے. اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے لیے روتے رہتے تھے, گریا کرتے رہتے تھے. کربلا کے واقعے کے لیے گریا کرتے تھے, روتے رہتے تھے. جب لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے, شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے فرمایا اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. شہادت تو ہماری میراث ہے, لیکن کیا ماں بہنوں کا بے پردہ پھرایا جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ان کو اس طرح گھمانا بازاروں میں یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اور واقعاً بڑی عجیب و غریب منزل تھی کہ جب قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا, مسلم جساس کہتا ہے کہ میں کام کروا رہا تھا کہ ایک مرتبہ بڑا شور و غل اٹھا. میں نے پوچھا کہ یہ کس بات کا ہے؟ مزدوروں نے کہا پتہ نہیں, شور و غل ہے اور شور آواز آ رہی, خوشیاں منانے کی بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, کچھ لوگ گریا کر رہے ہیں. مسلم نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا کام کرو, میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے, کیوں یہ سب شور ہو رہا ہے. مسلم آیا تو دیکھا کہ باقاعدہ ایک بازار لگا ہوا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں, تماشائی موجود ہے, تماشا دیکھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا, مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہے, یہ کس بات کا تماشا ہے؟ کہا کچھ خارجی جو امیر کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو اب ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے, ان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ تماشا دیکھوں ان قیدیوں کا. کہ ایک مرتبہ جب میں نے دیکھا کہ سر لائے جا رہے ہیں, جب میں نے سروں کو دیکھا تو دیکھا کہ ان کے پیشانی پر تو سجدے کے نشان ہیں, اور میں نے کہا یہ تو مسلمان معلوم ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر تو عجیب نور ہے, یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت ہو رہی, ارے یہ تو عجیب معلوم ہوتے ہیں. مسلم نے کہا یہ عجیب معلوم ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جا کر ہمت کر کے خولی سے پوچھا, خولی یہ لوگ کون ہیں؟ خولی نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے بات کرنے کی, ہمیں اجازت نہیں ہے رکنے کی, کسی سے گفتگو کرنے کی. تم ایک کام کرو, اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پیچھے ایک شخص آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں مہار ہے, اونٹ کی مہار ہے, تم اس سے پوچھ لو. وہ یہ جن کے سر ہیں ان کا رشتہ دار ہے, یہ جن کے سر ہیں ان کا رشتہ دار ہے, اور وہ جو اونٹ پر بیویاں جو بیٹھی ہوئی, جو عورتیں جو مستورات بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ان کا رشتہ دار ہے, تم مجھ سے سوال کر لو. مسلم کہتا ہے کہ میں نے انتظار کیا, تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا, اور کس عالم میں مسلم نے بیان کیا, سن لیجئے مسلم کا جملہ ہے. مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھی, پورے بدن میں زنجیر تھی, اور گلے میں ایک خاردار توق تھا کہ جس کی بنا پر اس کا وزن, اس کی گردن جھکی ہوئی تھی جس کے وزن کی بنا پر. مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کون ہیں, تھوڑی دیر رکیے مجھ سے گفتگو کر لیجئے. اس شخص نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے گفتگو کی. کہا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون, آپ ہیں کون؟ اس شخص نے کہا جو بھی پوچھنا ہے جلدی پوچھ لیں, میں جلدی جلدی بتا دوں, کیونکہ پیچھے شمر آ رہا ہے, اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں اذیت پہنچائے گا, تعزیانے مارے گا. تو کہا تو آپ بتا دیجئے آپ ہیں کون. اس شخص نے جواب دیا انا علی ابن الحسین, انا علی ابن الحسین, میں علی ابن حسین ہوں. اب امام معرفی کر رہا ہے, امام اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں,
مسلم سے انا علی ابن الحسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، وہ حسین جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا تھا۔ بس جیسے ہی اتنا مسلم نے سنا، کہا انت زین العابدین، کیا آپ زین العابدین ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین، ہاں میں علی ابن حسین ہوں، وہی علی ابن حسین جس کو تو نے پہچان لیا۔ بس اتنا مسلم نے سنا، تڑپ گیا، کہا یا زین العابدین انا من شیعتک، اے زین العابدین میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ ارے یہ آپ کی کیا حالت ہے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ میں نے سنا تھا کہ میرا امام کربلا آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ حالات خراب تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دن آ گئے۔ مولا میں چاہتا تھا کہ امام کی نصرت کروں، لیکن کوفے میں اس طرح فوجیں مسلط تھی کہ میں نکل نہیں سکا۔ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے، میں چھپا کر لا کر آپ کو دے دوں گا۔ بس امام نے اتنا سنا، کہا مسلم اگر تو چاہنے والا ہے اور لاتا ہے تو اگر لا کر دینا چاہتا ہے تو 1 منٹ ٹھہر جا، 1 منٹ ٹھہر جا، میں جا کر اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں کہ انہیں کیا چاہیے۔ بس جیسے ہی مسلم نے اتنا سنا کہ منہ پر تماچے مارے، ارے شہزادی زینب، شہزادی زینب کہا ہاں مسلم، یہ جو تو بیبیاں قیدی دیکھ رہا ہے یہ میری پھوپھی اماں ہے زینب بنت علی، یہ میری پھوپھی ام کلثوم، یہ دیگر بیبیاں، یہ حرم رسول اللہ ہے۔ امام آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں ایک چاہنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہماری مدد کرے، جو ہمیں ضرورت ہے لا کر دے دے۔ پھوپھی اماں کچھ چاہیے۔ بس جیسے ہی زینب نے سنا تو آخری جملہ سن لیجئے اور مجلس تمام۔ جیسے ہی زینب نے سنا، کہا ہمارا چاہنے والا ہے تو بیٹا سید سجاد جا کر اسے ہمارا سلام پہلے کہہ دو، اسے ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ہو سکے تو چند چادریں لا دینا۔ بس آگے بازار آ رہا ہے، کوفے کا بازار، تماشائیوں کا مجمع، بس ہمیں چادریں دے دے تاکہ ہم اپنا منہ چھپا سکیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامر لا معبود سوا۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین